نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جب کوئی بازار میں جاتا ہے مٹی کا ٹھیکرا یعنی مٹی کا کوئی برتن تم میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے، اور خدا اپنے کلام کے لیے اور اس اعلیٰ جگہ کے لیے جو انسانیت کا معراج ہے جہاں پہنچنا نا، یعنی اس جگہ کے لیے، اس دین کے لیے، اس کلام کے لیے، کیا خدا اپنے بندوں کو پرکھے گا نہیں؟ تو وہ کیسے آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ جب لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ اس راستے میں رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے آزمائشیں ہیں، مشکلیں ہیں، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تم بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اور کیا خدا اپنے دین کے لوگوں کے لیے لوگوں کو پرکھے گا نہیں، انہیں ٹھونکے گا، بجائے گا نہیں، ان کو چیک نہیں کرے گا، اس کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، اس کو مشکل سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ جب دنیا میں کوئی چیز بغیر مشکل کے نہیں ملتی ہے، بغیر کاسٹ پے کیے نہیں ملتی ہے، تو اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت مجھے قیمت دیے بغیر کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے جو قیمت پے کرنی ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ کیسے پے کرنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ بہت آسان، دعا کر لیں، رو کے اپنے لیے دعا کریں۔ الفاتحہ سنتے ہیں، اور اب سننی نہیں ہے، صرف اب ہم نے مانگنی ہے، تو بس 2-3 منٹ کا فوکس کریں، خدا سے کنیکٹ کریں اور اس سے دعا مانگیں، اور خوبصورت آواز میں یہ قرات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی شروع نہیں ہو سکتا، اور یہ خاص طور پر یہ کلام اور یہ بات جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، اس کا پیار نہیں ہوتا، اس کی محبت نہیں ہوتی، تب تک یہ کتاب اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو پہلے تو اس بات پہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا، اور اس نے ہمارے سے اتنا پیار، اس میں ہماری کیا وجہ تھی، کیا ریزنز تھیں کہ ہم یہاں تک پہنچے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے یہ کتاب اٹھانے کی توفیق دی ہے، اور مجھے ان بیسٹ لوگوں میں شامل کیا ہے جو اللہ کی کتاب لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کل ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہو کون سکتا ہے جو خدا کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ لوگوں کو پکارے اور اچھے عمل کرے۔ پھر اس کے بعد ہے جی الف لام میم۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ پہ اتمام حجت ہے، آخری ان کے لیے، اس کے دن وارننگ ہے، مان جاؤ۔
ہسٹری کچھ آپ جان چکے ہیں کہ بنی اسرائیل یہود تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، جن کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے تھے. وہ بھی ہماری طرح کاسٹ نہیں پے کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اپنا پرائیڈ ان کو چھوڑنا پڑ رہا تھا. اپنے جو ان کو درجے مل چکے تھے وہ اس سے ان کو اب نیچے کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی جو حرکات ہیں وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ لوگ کتاب والے ہوتے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ تم لوگوں کے آخری نبوت جو آئے گی وہ تمہارے بھائیوں کو دی جائے گی، یعنی بنی اسماعیل کو دی جائے گی. اب یہ ہوا کہ جی جس وقت یہ وقت آیا، سب کو پتہ تھا ایک نبی نے آنا ہے اور ایک نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، اور ان کو ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں ان کو پتہ تھی، اور وہ دعا کرتے تھے. جب قریش مکہ اور دوسرے لوگوں سے جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے کہ جب ہمارے اندر آخری نبی آئے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے. یعنی وہ ان کو کہتے تھے کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ان کو پتہ تھا ہم کتاب والے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، پھر تمہارے ان باتوں کو کلیئر کریں گے. تو وہ مانگا کرتے تھے یہود. لیکن جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے بھائیوں میں سے آئے گا، مطلب ضروری نہیں کہ ان کی نسل میں سے آئے، پھر وہ کیوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب آئے گا ہمارے پاس نہیں پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک میں نے آپ کو ایک ٹرم بتائی تھی کہ تحریف، ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی اور ان کو تبدیلیاں ہو چکی تھی، اور بڑی انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ بڑا ہی کچھ انہوں نے کیا تھا. کتابوں میں سے وہ کتاب میں سے تورات میں سے وہ لنکیجز اور وہ چیزیں چھپا رہی تھیں جو یہ مینشن کر رہی تھیں کہ مکہ میں آخری نبی نے آنا ہے. تو وہ ان چیزوں کو جسے کہتے ہیں نا کہ ماننے سے انکار کر دینا. اس کی پوری ہسٹری اور پروف ہے آگے 11ویں آیت کے بعد نا 8ویں آیت سے وہ شروع ہو رہا ہے. بہرحال جی اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو بنی اسرائیل کو اور ان کو خطاب، اب جب ان طرح کی وہ چیزیں کر چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، بتایا تم اس کلام کو پہچانتے ہو، اپنے بھائی کو پہچانتے ہو، تمہیں پتہ تھا کہ ان امیوں میں سے نبی نے آنا ہے اور یہ پیغمبر کی زندگی تمہارے سامنے ہے، یہ خود نہیں، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم کیسے اس پہ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جب کہ تمہیں طرح سے بتایا جا چکا تھا. اب کیا ہوا کہ اتنے سارے یعنی ساری پریپریشن ہونے کے باوجود جب وہ نبی آیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو طرح سے اس بات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی یعنی اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے. اب لیکن وہیں پر یہ آپ کو پتہ ہے کہ البقرہ میں جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ یعنی نئی امت کو، یعنی پرانوں کو وارن کرتے کرتے، اور ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب آغاز یہاں سے ہوا ہے الف لام میم. الف لام میم کیا ہے اس کے بارے میں تفاسیر میں آپ کو کافی ساری آرام مل جائیں گی، جیسے کہ یہ کٹے ہوئے حروف ہیں. عرب جو کہ انہی لفظوں سے لکھتے تھے اور کلام بناتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لفظ یعنی یہ قرآن چونکہ ان کو مبہوت کرنے والا اور حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ انہی لفظوں کو جوڑ کے اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کیسا کلام بنایا جس کو تم ایک آیت، ایک سورت، 10 آیتیں کچھ بھی نہیں بنا کے لا سکتے. اس کے علاوہ اس کی لینگویج کی بہت ساری چیزیں بتانی پڑیں گی جس میں بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو اس ڈیبیٹ کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن جنرل کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں اور وہ پتہ چلے گا کہ لینگویج میں حروف، لیٹرز جو ان سے ہیں وہ کس طرح بنے اور لیٹر کہاں سے لیٹرز ڈرائیو ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ عرب کے اندر کس طرح تھے. تو یہ ان کا ایک سٹائل تھا. جب وہ قصص، جب وہ کتابیں، جب وہ خطبے شروع کرتے تھے تو وہ شروع میں اس کا نام لکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹرن کو فالو کیا اور کہا، تو یعنی یہ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. بعض صورتوں کے نام اللہ نے خود دے دیے اور بعض کے اللہ نے نہیں دیے. وہ صورتوں کے نام کس طرح دیے؟ وہ صورت کی وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آتے ہیں. تو ابھی بہت ساری ریسرچز اس کے اوپر جاری ہیں. 2 صورتوں میں یہ ہو چکی ہیں. ایک دوسری صورت ہے نون، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، نون شروع میں بھی آتا ہے اس میں. تو یہ کیا ہے؟ اسی لیے بعض جگہ آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ یہ الف لام میم ہے، مطلب یہ سورہ کیا ہے؟ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ الف لام میم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیسے اس کو پریزنٹ کرتی ہے وہ پھر میں نے جیسے کہ بتایا نا کہ کافی ساری ہسٹری ہے اس میں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے یعنی اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے.
یعنی دوسری اس کو کیا ہے، فی ہی کو آگے سے بھی جوڑا جاتا ہے اور فی ہی کو پیچھے سے بھی جوڑا جاتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو آئی ہے وہ پرفیکٹ ہے، ایکسلنٹ ہے، اور وہ پوری طرح سے درست ہے، مستند ہے. اور لیکن وہ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو یہ ان سب کو بتا دیا گیا. ان سارے سامنے والے لوگوں کو دیکھیے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کو ریجیکٹ کرنے جا رہے ہو، لیکن ذرا سوچ لو، یہ کسی اجمی کی بات نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تو اگر ریجیکٹ کرنے لگے ہو تو ذرا سوچ لو کہ یہ کس کی طرف سے ہے. تو اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ہدن ہے، اس میں گائیڈنس. کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی رکھنے والوں کے لیے. ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ ابھی قرآن شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتا دی ہیں. اور اگر کسی میں پہلے ہی تقوی ہے تو میں سوچتی تھی پھر اسے قرآن کی کیا ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی تلاوت کے دوران سوالات اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں سوچتی تھی کہ یہ بھی پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اگر یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو متقی تو ہم نے قرآن پڑھنے کے بعد بنتے ہیں. کیا خیال آپ کا؟ اور اگر کوئی پہلے ہی متقی ہے تو پھر اسے گائیڈنس کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے تو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اب متقین کے لیے، اور اگر کوئی پہلے متقی ہے اور اس نے متقین نہیں جنت میں جانا ہے تو پھر اسے کیا قرآن کی ضرورت ہے؟ تو یہ اس کے لیے کیسے گائیڈنس بنے گی؟ یہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جو عرب تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب لوگوں کو اپنا قانون بتا دیا ہے. یہاں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن پڑھنے والے کو اپنا یہ قانون بتا دیا ہے. متقین کی جو ڈیفینیشن میں نے کہا نا، حق کو سمجھنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، تو اب متقین کا جو آلریڈی کانسیپٹ میرے ذہن میں ہے، میں اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا کانسیپٹ نہیں سمجھ پا رہی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہی میں نے متقین کے پریویس کانسیپٹس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اب نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ متقی وہ ہوتا ہے. اس کو ہم نے، آپ یاد کریں، ہم نے کیا کہا تھا؟ دس از تقوی از گاڈ کانشیسنیس. تو گاڈ کانشیسنیس ہونے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. گاڈ کانشیسنیس ہونے کے لیے بار بار روک کر آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، بلکہ وہاں عرب معاشرے میں یہود، نصارہ اور جو اہل مکہ، قریش مکہ، جتنے لوگ بھی تھے، ان میں سے جن لوگوں کے اندر اس وقت بھی خدا کا ڈر تھا، معاملات کرتے ہوئے ان کے اندر خدا کا ڈر تھا، تو وہ لوگ کیا تھے؟ خدا سے ڈرنے والے. اگر کسی کو، یعنی بہت ساری آپ دیکھیں گے اس وقت کیا ہو رہا تھا، تعصب تھا، تفاخر تھا، دوسروں کے اوپر اپنے قبیلے کی بنیاد پہ روب ڈالا جاتا تھا، دوسروں کے اوپر اپنی سرداری کی بنیاد پہ روب ڈالا جاتا تھا. لیکن وہاں ایسے لوگ موجود تھے جو خدا سے ڈرتے ہوئے اس طرح کے تعصبات میں نہیں پڑتے تھے. اور وہاں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں یہ پتہ تھا کہ تورات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس میں تحریفات ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اس میسج کو بدلنے کے لیے کہ نہیں، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو میری اس خیانت کو، میری اس غداری کو پکڑ لے گا. یہ کانسیپٹ باور کرانے کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں نہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پہ صریحاً، مثال کے طور پر تم نے نماز پڑھی اور ہم کہتے ہیں نہیں، تو ایسا بہت بڑے بڑے جھوٹ بولنے میں ہو تو ہم بازو کا رک جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جھوٹ آرام سے بول دیتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی خیانت اور چھوٹی چھوٹی چوری کر لیں گے کہ آفس کا 1 گھنٹہ ہم نے کم کر دیا، ہم نے کسی کی کوئی چیز رکھی اور آدھی واپس کی آدھی نہ کی، ایسی چھوٹی چھوٹی چوریاں ہم کر لیں گے. یا آفس کی اسٹیشنری ہم نے یوز کر لی، یا جوائنٹ مال میں سے ہم نے کچھ خود بھی لینا شروع کر دیا، یہ ہم کر لیں گے. اور وہ یہ بھی چوری ہے کہ کسی کی، جیسے میں نے بتایا کہ اپریشیٹ نہ کیا جائے، کسی کو تعریف نہ کسی کی جائے، یعنی حق لوگوں کا چھپا لیا جائے اس طرح. لیکن بڑا جھوٹ، مثال کے طور پر
جس طرح کہا جائے کہ تم بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے، تم نے الزام کسی پہ لگانا، جیسے کہ تم نے اس کو یہ کرتے ہوئے خود دیکھا تھا، ہاں میں نے جیسے بہتان لگائے جاتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، یہ جھوٹی کی ساری قسمیں ہیں کہ ہم وہ تو ہے ہی وہ لڑکی ایسی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ لڑکی ایسی ہے، خدا نے جھوٹ کوئی اس کے بارے میں لگا کے الزام لگا کے ہم کہہ دیں، تو وہاں ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں. وہاں گاڈ کانشیسنیس ہم سب کے اندر ہے. کسی کا مال پڑا ہوا ہو، کسی کا موبائل پڑا ہوا اور میں چرا لوں، کیا ہم یہ کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ابھی اتنا خدا کا ڈر ہمیں ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اتنا صریحاً جھوٹ ہم اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ابھی ہمارے اندر خدا کا ڈر ہے. اچھا، تو وہ لوگ جتنا ان معاملات میں، جتنا اس ٹائم میں خدا سے ڈرنے والے تھے، ان سب کے لیے جس کے اندر وہ جس لیول پہ جس جگہ میں جتنا ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی چنا. تو ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون رکھا ہے کہ جو کچھ دل کے اندر یہاں ہوتا ہے، جتنا کچھ یہاں ہوتا ہے اتنی کچھ اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے. مطلب جس کے پاس جتنا نور فطرت مہیا کیا گیا، جتنی جس کو ہدایت ملی، جتنی تورات، زبور اور انجیل اور سابقہ شریعتیں جن لوگوں کے پاس تھی اور انہوں نے ان کی اتنی قدردانی کی، جتنوں نے پچھلے کی قدردانی کی ان کو اگلا مل گیا. جس نے پچھلے کو جو موجود تھا، جتنا کچھ موجود تھا اس کو ویلیو کیا، اتنا کچھ انہیں کیا ہوا، اتنا انہیں اور مل گیا. تو وہ وہاں قریش مکہ میں، اہل مکہ میں یا عرب میں جتنے لوگ پچھلی شریعتوں کی، پچھلی ہدایت کی، جتنی اپنے جو وحی کے اندر ہدایت ملی تھی اس کی، اور جتنی انبیاء سے جتنی کچھ تعلیمی بیک گراؤنڈ اس وقت تھا، جن لوگوں نے اس کی قدر کی، جو انبیاء کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جو کتاب کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا. جس نے جتنے کی ویلیو کیا اس کو اس سے آگے مل گیا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بھی اب ہدن بنے گی تم سب لوگوں میں سے ان کے لیے جو پچھلی ہدایت کی قدر کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اپنے معاملات میں، اپنی باتوں میں اور پچھلی ہدایت کی فکر نہیں تھی، پچھلی باتوں میں خدا کا ڈر نہیں تھا، معاملات کے کرنے میں جو غلاموں کو دھڑا دھڑ پیٹ رہے ہیں، جو کتاب میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، جو غلط فتاویٰ کو کوٹ کر رہے ہیں، جو امیروں غریبوں کے لیے الگ الگ رولز بنا رہے تھے، اور جن کے اوپر، اور یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اگر ان کا مال ہم نے چرا لیا یا ان کا قافلہ لوٹ لیا تو نتھنگ رانگ ود اٹ، یعنی کچھ برا نہیں ہوگا. تو لیکن جو لوگ اس وقت بھی اس بات کو، اس کرائم کو برا سمجھ رہے تھے، تو ان کو کیا ہوا، ان کی جن کے اندر یہ خدا خوفی تھی ان کو اس سے اگلا لیول مل گیا کہ اتنی بڑی سعادت کی ایکسیپٹنس، اور اتنے جنہوں نے پچھلے پیغمبروں کی قدر کی انہوں نے اگلے کی کر لی، جنہوں نے پچھلی ہدایت کی قدر کی ان کو اگلی ہدایت مل گئی، جن کے معاملات میں خدا خوفی پہلے بھی تھی ان کو اگلی خدا خوفی نصیب ہو گئی. تو انہوں نے ظلم نہیں کیا اس کتاب کے ساتھ، اور جیسے ہی یہ کچھ آئی تو انہوں نے مان لی. یہاں یہ تو ان کا پس منظر تھا کہ تورات کی اور انبیاء کی جو قدردانی کر رہے تھے ان کو ہدایت مل گئی. گویا اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں اپنا ہدایت اور گمراہی کا قانون واضح کر دیا ہے کہ جو جتنے کی قدر کرتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے اس آیت کی روشنی میں اپنی پوری زندگی کا انالیسس کیا، جتنی کچھ گزار چکی ہوں، اور میں نے کہا کہ، اور پھر میں نے مختلف لوگوں کو جو جن کو ہم آئیڈلائز بھی کر رہے ہیں، جو ہمیں اچھے بھی لگ رہے ہیں، اپنی فیملی میں، بہن بھائی، ہر جگہ میں نے لوگوں کو اس آیت کی روشنی میں دیکھا تو واقعی یہ بات پتہ چلی کہ جس کو اتنا ملا اور اس نے اس کو تھام لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو اللہ نے اس سے بڑی فتح عطا کی. جس کو ایک آیت ملی اور اس نے اس ایک آیت کی حفاظت کی، اس کو 10 آیتوں کی حفاظت کا شرف کی سعادت اس کے حصے میں آ گئی. جو اپنے معاملات میں قرآن ملنے سے پہلے بھی خدا خوفی کے درجے پہ ہیں، جو ہمسایوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی بول بھی جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہے یہ غلط بول دیا، جن کو اپنے رشتہ داروں پہ یا لوگوں پہ الزام لگاتے ہوئے زبان جن کی کانپ جاتی تھی، چپ ہو جاتے تھے، وہاں ان کو، یا پھر جن کے کسی کے اوپر ہوتا ہے نا حسد کرنا، کسی کو کوئی نعمت ملی ہے اور دل جل جائے، لیکن کوئی وہاں پہ ڈر جائے کہ نہیں اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے،
اور اگر کوئی قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ایسے معاملات کر رہا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آ کے کسی دوسرے نیبر کی، ریلیٹیو کی، پھپھو کی بیٹی کی برائی آ کے کر رہا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ جتنا اپنے معاملات میں جو لوگ یا غریب رشتہ داروں کا میرے مالوں میں حق ہے، یا میرے مال میں دوسرے کا حق ہے، یا میں نے دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کو نعمتوں میں شامل کرنا ہے، جتنی ہمیں زندگی میں ہم معاملات کر رہے ہیں، جو اس میں جتنا گاڈ کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میں نے کس طرح اپنے ساس سسر کے حقوق ادا کرنے ہیں، کس طرح میں نے اپنی بیٹیوں میں اور بہوؤں میں فرق کرنا ہے، کس طرح میں نے اپنی امی کو اور ساس کو برابری پہ ویلیو کرنا ہے، کس طرح میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ بہتر طریقہ سوچنا ہے، کچھ بہتر کرنا ہے، میں نے اپنی نسل کو ایسے بگاڑ نہیں دینا ہے، جس کے اندر وہاں پر بچوں کو بھی تھپڑ لگاتے ہوئے خدا خوفی آ جائے کہ یہ بھی میرے پاس ایک امانت ہے، جس کو شوہر کی برائی کرتے ہوئے یہ ڈر آ جائے کہ یہ غلط کر رہی ہوں میں، جس کو بہر سسرال والوں کی برائی کرتے ہوئے ڈر آ جائے کہ اپنے ہی گھر والوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، جس کو اپنے کولیگ کے بارے میں شکایت لگاتے ہوئے ڈر لگ جائے کہ اس کولیگ کی شکایت میں آگے لے کے جا رہی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ معاملات میں مستقل مزاجی، لیکن کیا ہے؟ ایک ڈر ہے، ایک آواز ہے۔ ابھی قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات کہ یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ غلط ہے، یعنی کہ یہ کرنا، شکایتیں لگانا، یا جس کو بہتری کے لیے جب کہا گیا کہ بات سنو، جلدی اٹھا کرو، ٹائم سے اٹھا کرو، محنت کیا کرو، چیزوں کو اپنانے میں، نئی چیزوں کو، نئے کاموں کو اپنانے میں، جس بہو کو یہ کہا گیا نا، شادی کے بعد ہوتا ہے نا، کچھ بہویں سوتی رہتی ہیں اور کچھوں کو سسرال والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو اتنی دیر تک سوئی رہتی ہے۔ اب کیا ہوتی ہے بہو، کیا کرتی ہے وہ لڑکی؟ یہ سوچتی ہے کہ یہ لوگ تو بس میرے اوپر پابندیاں لگانے میں ہیں، انہیں میرا سونا اتنا برا لگتا ہے، یہ تو بس کچھ کر نہ لو، ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لڑکیوں میں، کچھ لوگوں میں یہ بات پتہ ہوتی ہے انہیں خدا خوفی کے تحت کہ یہ غلط ہی ہے، اتنا ٹائم فالتو ضائع کرنا، کھانا لیٹ بنانا یا صفائی نہ کرنا، یہ غلط ہے اور مجھے گھر کے بزرگوں کی بات سن لینی چاہیے۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو سن کے اس بات کو ویلیو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی امی کو فون کر کے شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر معاملات میں جو لڑکی اسی طرح پیپرز دینے میں، مثال کے طور پر، اس سے بھی ہم پیچھے جائیں، پیپرز دینے میں جو دنیا کے پیپرز دینے میں چیٹنگ نہیں کر رہا، جس کو پتہ ہے کہ اس کا چرا کے لکھوں گی تو نمبر مل جائیں گے، لیکن بعض لوگ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اگر دوسرے کو دھکا دے دیا، میں نے دوسرے کی شکایت لگا دی، میں نے دوسرے لیگ پولنگ کر لی، یا میں نے کتاب کا صحیح سے حق نہ ادا کیا، پیپر میں یہ پتہ چلے گا کہ پیپر پورا پڑھ کے دیا ہے، لیکن کتاب کے بھی یہ کانسیپٹس مجھے نہیں آتے، یہ بھی مجھے پڑھ لینے چاہیے۔ جن لوگوں کی اپروچ ایسی ہوتی ہے، وہ جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کہیں خدا کا ڈر ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل رہا ہے، جن کے اندر یہ جذبہ یہ ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کو خدا کا ڈر، خدا کا خشوع جسے ہم نے کہا تھا، ان کو تقویٰ بہت زیادہ درجے میں عطا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ پچھلی جتنی ہدایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، مجھے یہ بات پتہ چل گئی، مجھے اللہ کے بارے میں یہ بات پتہ چل گئی، مجھے نماز کے بارے میں یہ بات پتہ چل گئی، جس نے اس کو جتنا ویلیو کر لیا، اس کو اتنا زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ویلیوز کو ویلیو کرنے کے لیے، خود ویلیوز والا ہونا پڑتا ہے۔ کیا بات ہوتی ہے کہ ہم ایک بہترین شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ آج کل شادیاں ہی بڑی اچھے طریقے سے کی جاتی ہیں، تو میں انہی کی ایگزامپلس دیتی ہوں۔ پھر بھی ہم وہاں پر جا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کارڈ چھپوائے، کس طرح، یہ اس ریگارڈلیس کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، لیکن میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہی ہوں کہ کتنی شادیوں میں ریفائنمنٹ ہوتی ہے، کارڈ کی سلیکشن، کارڈ کا چناؤ، پھر دوسروں کو دینا، پھر اس کے بعد لوگوں کو کال بھی کرنا، پھر لوگوں کو بلانا، ایک ایک گیسٹ کو ریسیو کرنا، اور پھر ان کے کھانے کو دیکھنا، کھانے کا بھی بہترین انتظام کرنا، پھر کچھ لوگوں کو کھانا دے کے بھجوانا، اور پھر اس کے بعد ان کو سلانا، بستر دینا، جگہ دینا، اچھے سے بات کرنا۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتنا اچھا یہ سارا کچھ کیا ہے نا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں کیا تھا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا تھا۔
ہم بھی بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں, ہر جگہ بھی ہوتے ہیں لیکن انسٹیٹیوٹس میں ظاہر زیادہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی اس کو دیکھ کے ہمیشہ کیا کرتا ہے, شکر گزاری, تعریف, زبردست کام کیا, اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا بات ہوئی. اپریشیٹو ہونا وہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے ہدایت کھل جاتی ہے, ہدایت مل جاتی ہے. لیکن اپریشیٹو کون ہوگا اپریشیٹو وہ ہوگا جو پہچان, جس کے اپنے اندر ویلیوز ہیں, جس کے اندر یہ پہچان ہے. مثال کے طور پر کسی نے بہت بہترین افطاری بنائی, لیکن وہ افطاری کس کو بہترین لگ رہی ہے. مثال کے طور پر کھانا کسی نے بنایا, وہ کھانا کس کو بہترین لگے گا, کون اس کو پہچان پائے گا کہ یہ کھانا بڑی محنت سے, بڑے پیار سے, بڑا عمدہ تیار کیا گیا ہے. جس کے اندر یہ احساس ہے کہ یہ چیزیں کس طرح بنائی جاتی ہیں, کتنی محنت سے تیار کی جاتی ہیں, ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے, اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, اور اس میں اس کو کون سے برتن رکھنے ہیں, کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. جس کے اندر یہ بات ہے تو وہی تو یہ اپریشیٹ کر سکے گا. تو جو زندگی میں جتنا اپریشیٹو ہوتا ہے وہ, اور اپریشیٹو کون ہوتا ہے, جس کے اپنے اندر ویلیوز کو, جیسے زندگی جسے کہتے ہیں نا کہ کھل کے رکھ دی, اگر وہ کھول کے رکھ دی اس فارمولے نے کہ ویلیوز کو ویلیو والے ہی ویلیو کر سکتے ہیں. کسی کے سچ بولنے کو, یہ ہمارے بردرز مارٹ پہ جو ان سے وہ میں نے بتایا کچھ انویلٹس خریدے, اور وہ اس کے لیے مجھے کچھ صاف نوٹ چاہیے تھے. تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ جو ان سے نا وہ انکل کو ریکویسٹ کریں کہ ذرا صاف نوٹ دے دینا. تو وہ انہوں نے تھوڑا سا بچوں کو کہہ دیا کہ مطلب بہت گندے نوٹ ہیں, اور اس طرح کی ایک بات کہہ دی. تو پرسوں رات میں گئی تو میں نے بھائی سے کمپلین کی کہ مجبوری تھی اور میں گاڑی میں تھی, میں نہیں آ سکتی تھی, تو بچوں کو لیکن یہ بات کہی. تو فوراً ایک بندے نے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور سچ بولا, اور میرے دل میں دکاندار کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہا کہ ایسے موقع پہ کون سے بچے کہاں, انہی دکانداروں کا رسپانس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بچوں کو نہیں کہا. نہیں باجی آپ بچوں کی بات پہ یہ کہہ رہی ہیں. یہ بھی ایٹیٹیوڈ ایک سامنے نظر آیا تھا. لیکن ایک نے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے اور ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ معاملات اس طرح کے ہم سب کی زندگی میں ہو رہے ہیں. ہمیں کسی نے اچھی بات کہہ دی, ہمیں کسی نے اچھی بات سمجھا دی, کسی نے ہمارے بچے سے پیار کیا, کسی نے ہمارے لیے کوئی کاسٹ پے کی. سب سے زیادہ جیسے ہم معاشرے میں جس کو سب سے زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے, یہ جس کی کاسٹ کو پہچانا جا رہا ہے, وہ کون سا طبقہ ہے؟ ماں کی کاسٹ کو پہچانتے ہیں سارے لوگ, یعنی بہت ہی بدقسمت بچے ہیں جو نہ پہچان پائیں. لیکن عام طور پر سوسائٹی پوری یہ جانتی ہے, کم از کم مائیں تو یہ جانتی ہیں ماں بننے کے بعد, کہ کس کاسٹ کو پے کیا جاتا ہے ماں بننے کے لیے. اور یہ ماں کیوں اتنا ہائی, پورے دین میں آپ دیکھ لیں باپ سے 3 گنا زیادہ درجے ماں کو مل رہے. کیوں؟ اس کی جو کاسٹ وہ پے کر رہی ہے نا. تو جس نے اس کو پہچان لیا, جس نے اپنی ماں کے سیکریفائسز کو پہچان لیا اور اس نے اپریشیٹ کر دیا, وہ اچھی ماں بن گئی سمجھے. جس نے ویلیو کو اپریشیٹ کر دیا, آپ سمجھیں جلد یا بدیر وہ ویسا بن گیا. ہمیں میتھس کی ٹیچر ایک بہت اچھی لگتی تھی, اور وہ کانسیپٹس بڑی فلوئنسی میں کرواتی تھی. اکنومیٹکس کی ہماری ٹیچر بڑی زبردست تھی, ہمیں ایسے ڈیریویشنس کرواتی تھی. بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وہ آتی ہیں اور پیچھے بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح کروانا شروع کر دیتی ہیں نا کہ تو بس جب تک کروا چھوڑتی نہیں, اور ٹیسٹ بھی اوپر رکھے ہوئے. وہیں کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر کتنا زبردست پڑھاتی ہے. ایسے اس نے کانسیپٹس کروائے ہیں یا ڈیریویشنس کروائی ہیں یا فارمولہ کروایا ہے کہ زبردست. اور یہ اتنی اچھی ٹیچر ہیں کہ جب تک ٹیسٹ نہ لے اور بچے کو کانسیپٹ کلیئر نہ کرا دیں تب تک آگے نہیں چلتی. انہی ٹیچر کو جو اسٹوڈنٹ اس دن اس ٹیچر کو اپریشیٹ کر دیتا ہے, وہ اتنی ہی اچھی اکانومیٹرک ڈیریویشنس کرنے کے قابل ہو جائے گا. ٹائم لگے گا, محنت بھی ڈالے گا, وہ بھی مزید چیزیں کرے گا, لیکن جس دن اس نے اپریشیٹ کیا اس دن اس کے اندر کیا ہوا, وہ ویسا بن جائے گا. یہ خدا کا قانون ہے.
جس کے اندر خدا خوفی تقوی یہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس کے اندر جتنی گاڈ کانشیسنس ہے، حق کو بتانے اور حق کو پہچاننے، حق کو پروموٹ کرنے اور حق کو ایکسیپٹ کرنے کی جتنی کریج اور جتنی صلاحیت ہے، اس کو اس سے زیادہ عطا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، اس میں ہدایت مل جائے گی، لیکن صرف ان کو جن کے اندر خدا کی پہچان، خدا کا ڈر چھوٹے 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 معاملات میں ہے، اور انہوں نے ان کو پہچانتے ہوئے کیا کیا؟ اپریشیٹ کیا، قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور جو یہ پہچانے تھے کہ یہ کتاب ہے، یہ انبیاء ہے، یہ انبیاء کی تعلیم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وحی کی تعلیمات ہیں، جتنی کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن خدا کی تعلیمات ہیں، اور انہوں نے اس کو پہچان کے اس کو مانا، اس کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، اس کو اپریشیٹ کیا، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا کا قانون ظہور میں آیا، اور ان لوگوں کو جیسے ہی قرآن آیا ان لوگوں کو بہت اونچا درجہ مل گیا، اور وہ پہلے ماننے والے لوگ کوئی ان کا مقابلہ آج تک نہیں کر سکتا، جنہوں نے نبی کی پکار پہ لبیک کہا۔ ہم سارے لوگ سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، پی ٹی ایمز میں جاتے ہیں، کچھ پیرنٹس کمپلینس، لیکن کچھ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈیکور ہے، کتنا اچھا رزلٹ کے لیے آپ نے رکھا، کتنی کلاس اورینٹیشن ڈے کو آپ نے اتنا زبردست کیا ہے، اس کے پیچھے ٹیچرز کی کیا محنت لگی ہے، کیسے کارڈز بنائے ہیں، کیسے انہوں نے پھول لگائے ہیں، کیسے ایک ایک رزلٹ کے اوپر ایک ایک ڈگری بنا کے اس کو اتنا زبردست پریزنٹ کیا ہے رزلٹس کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ چپکے سے لے کر آ کر بس اپنے بچے کی تعریف اور اس میں لگ جائیں گے، اور وہ اسکول کی، وہ اسٹاف کی، وہ ٹیچرز کی وہ ساری محنت کیا۔ ہم پی ٹی ایمز میں جاتے ہیں تو عام سے عام اسکول میں بھی یہ نہیں نظر آتا کہ وہاں پہ دیواریں سجی ہوئی ہوتی ہیں، رزلٹ کارڈ سجے ہوئے ہوتے ہیں، ہر رزلٹ کے اوپر الگ الگ ریمارکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کو الگ الگ چیک کر کے ان کے آبزرویشن ان کے بارے میں لکھی ہوتی ہے۔ جو ان کو اس سسٹم کو جتنا پہچان رہا ہے، جس کی اپنی ویلیوز جتنی اسٹرانگ ہیں، وہ اتنا پہچان رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو۔ میری سسٹر نا بہت بار نا کہتی ہیں اف، یہ مطلب کبھی بیوٹی سینری کی تعریف کریں گی، کبھی لوگ تو بیٹا چائے لانے والا بیٹر ہے، کسی جگہ بھی چلے جائیں نا تو وہ ان لوگوں کی بات کرنا شروع کر دیتی ہیں نا۔ اب مظفر آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ سڑکیں کس طرح کی ہیں، اور جو بہت ساری جگہوں پہ جو زلزلے سے وہ جو گری ہوئی، تو وہاں پہ سڑکیں بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے راکس ہیں وہ ختم کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ڈرلنگ ہو رہی تھی، اور پہاڑ کو پیچھے کر کے جو روکنے کے لیے بند بنایا جاتا ہے، اور پھر ٹرینس کام کر رہی ہیں، تو نا اب بہت کچھ وہ کہتی ہوئی جا رہی کہتی ہیں کتنے عظیم لوگ ہیں یہ سڑکیں بنانے والے، یہ لوگ ہمارے لیے سڑکیں بنا رہے ہیں۔ تو ان کے آپ پوری دنیا کے لیے، آپ کو پوری دنیا کی پہچان ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ میں نے یہ اپریشیٹ کر جاتی ہوں، اور میں ابھی اس لیول پہ نہیں ہوں کہ لوگوں کا دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم گھاس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ہم بادل کو نہیں کر رہے، ابھی ہمارے اندر سورج کو اپریشیٹ کرنے کے لیے صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی۔ پھول کو، لان کو، گارڈن کو، لوگوں کو، ساس کو، نند کو، ٹیچر کو، بچے کو، آپ دیکھیے اپریسیشن کتنی ہوتی ہے، تعریفیں دن میں کتنی سننے کو ملتی ہیں۔ شاید ہی کسی کو دن میں ایک آدھ تعریف موصول ہوتی ہے، زبردست گھر چلا رہی ہے، گھر بہت اچھا صاف کیا ہوا ہے، تم نے بچے کو بہت اچھے سے دیکھا، تم نے بچوں کو پڑھا بھی دیا، کیا بات ہے بھائی، اچھا کھانے برتن دھل بھی گئے ہیں، اچھا کچن صاف بھی ہو گیا۔ اور یا پھر ہم کہیں اچھا آپ کام کر بھی پورے دن کرنے کے بعد اچھا بھی آپ قرآن سمجھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، یہ بھی سنیں گے، افطاری کے لیے سامان بھی لے کے آئیں گے، واہ کیا بات ہے۔ کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، کتنا ہم ویلیوز کو ویلیو کر پا رہے ہیں، بیکاز ہماری ویلیوز بہت پور ہیں ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ۔ میں بڑی بڑی چیزوں کی بات نہیں کرتی، میں ہر چھوٹی جگہ کی بات کرتی ہوں۔ اس نے میرے لیے کیا کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ صرف جو پہچان پاتا ہے، صرف وہی کہہ پاتا ہے، جو کہہ پاتا ہے اس کو وہ سب مل جاتا ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون پڑھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب سے میں نے ویلیو کرنا شروع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے لیے، لوگوں کے احساس کو، جو لوگ میری زندگی میں ہیں، جو لوگ بھی ہیں ان کا میری زندگی میں
جو کردار ہے جو میرے جب ہم نے پڑھا نا، میں سوچتی تھی، جب میں نے پڑھانا شروع کیا پڑھنے کے کچھ سالوں کے بعد، تو مجھے ایک دم سے کیا ہوا، اپنی ٹیچر کا ڈے 1 یاد آ گیا. وہ کس طرح سے آتی تھیں، وہ کس طرح سے رکھتی تھی، وہ کس طرح سے کتاب پکڑتی تھی، اور کس طرح بعض اوقات کوئی چیز خراب ہونی، کوئی چیز پینسل کا جیسے وہ ہوتے ہیں تو وہ جاتے جاتے گزرتے ہوئے وہ اٹھا کے وہاں سے چلی جاتی تھیں. چادر ٹیڑھی ہوتی تھی تو ہم سارے گزرتے چلے جاتے تھے، اور پھر ٹیچر گزرتی تھیں اور وہ ایک دم اپنی کتابیں پکڑ کے لیکن بیٹھتی اور نیچے اس کو نیچے جیسے ہوتا ہے نا چادر کی ترتیب بالکل اس کو نیچے کر دیتی تاکہ کسی کو یہ پاؤں نہ آئے. وہ سب چیزیں ذہن میں آ گئیں. وہ تب ذہن میں آئیں جب میں خود کرنے لگی دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے، اور مجھے ایک ایک دن اپنے ٹیچرز کا یاد آنے لگا، اور پھر میں ایسے احسان میں گزرنے لگی کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے، اور کس طرح انہوں نے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس وقت، ہم پہچان ہی نہیں پائے. اتنا اس بات پہ رونا بعض اوقات آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے استادوں کی کتنی ناقدری کی، ان کی چپ کر کے خاموشی سے سکھانے کو ہم ویلیو ہی نہیں کر پائے. اور اب دل کرتا ہے کہ اپنی جان اور اپنے ان کو دے دیں. اب ان کی ایک کال آتی ہے نا، ایک میسج آتا ہے کہ صبح یہ کام ہے، تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی لمحہ ہوگا تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا. انہوں نے اپنا گھر خدا کے لیے وقف کیا، اور وہ جو پورا انسٹیٹیوشن ہے ماشاءاللہ، تو وہ وقف کر کے، اور ایک چھوٹا سا گھر کا ایک چھوٹا سا حصہ جو انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اور باقی سارا ادارہ اس کے کیا بلز ہیں، کیا اس کی صفائی، کچھ سب وہ انہوں نے خدا کے لیے رکھا ہوا ہے. اور وہاں ہمارے جیسے لوگوں نے جا کے پڑھ لیا. اور میں کہتی ہوں اگر وہ جگہ نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتی. اس پہچان، اور جتنا میں نے اس کو پہچانا، اور جیسے ہی مجھے اس کی شکر گزاری محسوس ہوئی، تو ایک ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ڈبل دیا ہے. اور وہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ پڑھ کے گئے، نہ انہیں ادارے کی قدر آتی ہے، نہ انہیں ٹیچرز کی قدر آتی ہے. اور یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ظاہر ہے کہ اس نے یہ احساس بھی دل میں ڈالا کہ دیکھو تمہارے لیے کوئی کیا کیا کر رہا ہے، یا کن میتھڈز کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں بڑھا لیا یا بتا لیا. یہ بھی خیال تھا نا جو اللہ نے ڈالا ہمارے دل میں، اور ہم پہچان پائے. لیکن اللہ نے اسے ڈبل اور عطا کیے جا رہا ہے. اور جتنا اب ہم پہچان پا رہے ہیں اور جتنا ہم سیکریفائس کر رہے ہیں، اتنا مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ سیکھ پا رہے ہیں. اور پھر وہ ٹیچرز جو آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سامنے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ دنیا کے کتنے اسٹوڈنٹس، یعنی کون سے ایک ویبینار پہ جیسے ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں نا، تو سر پورا لیکچر دیتے ہیں اور سامنے کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ صرف کیمرے کے سامنے بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں. ان کو فیشل ایکسپریشنز نہیں پتہ چل رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ کسی نے کتاب پکڑی ہے نہیں پکڑی، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن وہ مستقل مزاجی سے 1 گھنٹے کا مشکل ترین لیکچر ڈلیور کرتے ہیں، ریگارڈلیس کہ کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. کوئی کتاب رکھے سو گیا ہے، کوئی ایسے ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہوا ہوگا گھر میں، یا کوئی جو ان سے وہ اس کو میری باتوں کو صحیح سے سن نہیں رہا ہوگا، لیکن وہ پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بلندی نہ دیتا کہ یہ اتنی محنت کرنے والے لوگ ہیں. تو اب جب یہ احساس ہوتا ہے، اور جب میں نے یہ سیکھا کہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے، اس طرح محنت کی جاتی ہے، تو ہم نے کہا ہاں ہم بھی کریں گے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ہم بھی یہی لیول آف سیکریفائس لے کر آئیں گے. تو جس دن میں نے اپریشیٹ کر دیا، بعد وہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. تو کوئی دعوت ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی گفٹ ہے. بعض اوقات فیملی میں ہمیں گفٹ دیے جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اتنے کا گفٹ، اتنے کا سوٹ، یہ تو یہ 100 روپے کا آ جاتا ہے، یہ 500 کا آ جاتا ہے، یہ اچھا والا نہیں ہے، یہ ٹوائے یا کوئی بھی چیز. ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جس نے یہ ویلیو کیا کہ اس نے مجھے گفٹ دیا ہے، تحفے کی قدر دل میں آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم اس سے بڑا تحفہ لوگوں کو دینے کے قابل بن جاتے ہیں. اور جو اس تحفے کو ویلیو نہیں کرتا، وہ اتنا کیا، اس سے اچھا کیا، وہ اتنا بھی نہیں دے پاتا. آج ہم نے اپنی زندگی میں سمجھنا ہے کہ کس چیز کو ہم نے ویلیو نہیں کیا، کہاں ہماری ویلیوز پور ہیں. ہدایت اور گمراہی کے لیے خدا کا یہ قانون کار فرما ہے کہ جتنا کچھ یہاں ہوتا ہے اتنا کچھ عطا کیا جاتا ہے. یہ پورا قرآن کس کو ملے گا؟ جس نے ایک آیت کی قدر کی، جس نے ایک کلاس کی قدر کی، اس کو دوسری کلاس کی توفیق ملے گی.
جس نے 2 کی قدر کی اس کو آگے ملے گا. تو جتنا آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اتنا آپ آگے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خدا کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے. ایک ہوتا ہے لوگوں کو دیکھنا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا خوفی محسوس کی ہر معاملے میں. قریش مکہ نے اور یہود نے، نصارہ میں، ان میں جو لوگ تھے، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو تعریف کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے، تم لوگ نہیں مان رہے، اور یہ دیکھو ان کی خدا خوفی پہلے بھی تھی، ان کے اندر خدا کا ڈر پہلے بھی تھا، یہ تعصب میں پہلے بھی نہیں تھے، یہ پہلے بھی ان چیزوں کو غلط سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے خدا کی غیر موجودگی میں اس بات کو پہچانا اور وہ خدا کو بغیر دیکھے ایمان لائے. خدا سامنے آئے تو پھر ایمان تو سبھی لے آئیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، اور یہ تب بھی خدا کے لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے تھے. اب خدا کو یاد کرتے تھے، جس طرح کی نماز پریویل کر رہی تھی وہ اس طرح کی نماز پڑھ رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی. عبد المطلب کا گھرانہ، ابو ذر غفاری لوگ، یہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو، یہ بتایا کہ ان کو جا رہا ہے، یہود کو بتایا جا رہا ہے. دیکھو میں نے اپنی ان لوگوں کو ہدایت دے دی ہے جو خدا سے ڈرنے والے تھے، یہ بغیر دیکھے خدا کو پہچان رہے تھے، یہ بغیر دیکھے اس پر ایمان لا رہے تھے، اور یہ نمازیں پڑھ رہے تھے. اور جو مال، خدا کا حق 2 ہی طرح کے بڑے حق ہیں، ایک خدا کا حق، ایک بندوں کا حق. خدا کا حق کیا تھا؟ انہوں نے پہچان کر خدا کی شکر گزاری اختیار کی اور اس کے لیے عبودیت کا جذبہ اپنے لیے اپنے آپ کو جھکائے رکھا خدا کے سامنے. یہ نماز پڑھتے رہے اور جو کچھ ان کو مالوں میں عطا ہوا تھا یہ بھولے نہیں، اور یہ لوگوں کا حق دیتے رہے، غریبوں میں دیتے رہے. مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ عطا کیا تھا یہ پہلے بھی دے رہے تھے، تو اب ان کو مزید دینے کی توفیق آ گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان کے پاس جو پہلے نازل ہو چکا تھا، تورات اور انجیل اور یہ دین ابراہیمی کی جتنی چیزیں تھیں، یہ اس پہ بھی یہ اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو پہلے تورات اور انجیل جو پہلے نازل ہوئی یہ اس پر بھی ایمان لے آئے، اور جو آپ پر نازل ہوا انہوں نے ان کوالٹیز کی بنا پہ اس کو بھی مان لیا، اس پہ بھی ایمان لے آئے. اس آخرت ہم یوقنون، اور یہ دنیا میں خدا خوفی کے بغیر نہیں جی رہے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں اپنے ایک ایک کام، ایک ایک موو کے لیے آخرت میں حاضر ہونا ہے، سب کہیں جا کے جواب دینا ہے. ان کو پہلے بھی یہ پتہ تھا، یہ خدا کے بارے میں اندیشہ ناک رہتے تھے، ان کو خدا کے بارے میں ڈر رہتا تھا. اپنی سوچوں میں، اپنے تعصبات میں، اپنے ٹرینڈز میں، نے ہر چیز کے بارے میں سوچا کہ ہاں یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی، اور سب کچھ دنیا کا قانون بتا رہا ہے کہ یہاں سب نے جانا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ پہلے بھی پہچان رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم کو کھلی چھٹی ملے. انہیں پہلے بھی پتہ چل رہا تھا کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہدایت دی جاتی ہے، جو جتنا کچھ تھا اس کو پہچانا، اس کو مانا اور اس کی قدر کی، اور جتنی قدر کی تو ان کو اگلی ہدایت ملی. جس نے فطرت کے نور کی قدر کی اس کو انبیاء کی ہدایت نصیب ہوگی، جس نے انبیاء کی ہدایت کی قدر کی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سعادت مل گئی. آج ہم نے بھی سوچنا ہے کہ کیا میں اپنے فطرت کے اندر جو چیزیں ودیت تھیں، کردہ تھیں، ایمان اور سچائی اور پورا ناپ تول کا پورا کرنا اور اس طرح کی چیزیں، جتنی ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں کیا میں ان کی قدر کر رہی ہوں؟ جتنے خدا نے مجھے گٹس دیے ہیں، ٹیلنٹ دیا ہے، جتنا پوٹینشیل دیا ہے، کیا میں اس کی قدر کر رہی ہوں؟ کیا لوگ جو میرے لیے کچھ کر رہے ہیں میں ان کو ویلیو کر رہی ہوں؟ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، میرے بہن اور بھائی نے کیا کیا مجھے سکھا دیا، گھرانہ ہوا تو میں نے کیا سیکھ لیا، میرے کولیگس نے کیا کیا سکھا دیا، میرے ٹیچرز نے کیا کیا سکھا دیا، خدا کی چیزیں کس کس طرح مجھے پرسکون کرنے کے لیے کر رہی ہیں، کتنا میں ان چیزوں کو ویلیو کر رہی ہوں. اور اگر کہیں کوئی اچھائی نہ ملے، کہیں کوئی اچھائی نہ اپریشیٹ کر سکیں تو سوچیں میں ویلیوز میں اسٹرانگ ہوں یا پور ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے، جو جنت میں پہنچ جائیں گے یقیناً. تو ساری کی اپریسیشن، تعریف، ایکنالج کرنا دوسری نعمتیں اور خزانے حاصل کرنے کا راز ہے. تو آپ سمجھ لیں ٹو بی اپریشیٹو از دا کی ٹو بی سکسیزفل. جس کی ویلیوز اسٹرانگ ہو جائیں گی
ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنا عظیم قرآن اور خدا کی گائیڈنس سے محروم ہو جائے. تو جو لوگ بھی آج کامیاب ہیں، جو اسکالرز بھی بیسٹ ہیں، اٹ مینس کہ انہوں نے ایک آیت کی قدر کی، ایک استاد کی قدر کی، ایک لفظ کی قدر کی، ایک ایک چیز. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی پہچان عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی، ماحول کی، چیزوں کی، سڑکیں بنانے والوں کی، پودے لگانے والوں کی، اور اس ماحول کو اچھا بنانے والوں کی، سائنسدانوں کی، استادوں کی، اداروں کی، بینکوں کی، چھاپڑی والوں کی، سبزی والوں کی، سبزی لگانے والوں کی. کس کس کا شکر ادا کریں، کس کس کی باتوں، کس کس کے احسانات کو پہچانیں. پتہ نہیں یہ بیج لاتا کون ہے، زمین میں ڈالتا کون ہے. کھیتی باڑی اتنے گرمی میں وہ ہل چلاتے ہیں، وہ گندم اگاتے ہیں، ایک ایک سٹیج پہ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ اگا کر وہ یہ آٹا، یہ چکی، یہ ہم تک پہنچتا ہے، اور ہم صرف پیسے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی یہ حق تھا. لیکن ان لوگوں کا احسان کیسے پہچانیں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ آج سے زندگی میں وہ صلاحیتیں عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ عظیم اپریشیٹر بنیں اور خدا کی گائیڈنس کو لینے والے بنیں. اور یہ اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فطرت کے نور کی، فطرت کی ہدایت کی، انبیاء کی ہدایت کی، اس قرآن کے پیغام کی، اس کی عظمت کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ اعلیٰ ترین درجے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین. اینڈ ناؤ پلیز ٹیل می، جن کو جانا ہے، جن کو دیر ہو رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، وہ لوگ چلے جائیں، اور باقی لوگ مجھے یہ بتا دیں دیٹ واٹ یو لرنڈ.